یہ کوشچن یہ بن جاتا ہے کہ ہم کیسے پہچانے یہ دل ہے, یہ دماغ ہے, یہ نفس ہے, یہ شیطان ہے, یہ عقل ہے, یہ کیا ہے. یعنی ہم اپنے ہی ایکٹ کو دیکھو, مثلا میں اپنے اس کو اٹھا کے پیوں اگر, تو میں یہ ڈھونڈوں کہ یہ میری ضرورت ہے, لیکن یہ اگر 8واں مگا ہے اور 8واں مگا میں آدھے گھنٹے میں پی گیا ہوں تو میری ضرورت نہیں ہے, پھر یہ کوئی پرابلم ہے میرے ساتھ. اچھا دل جو ہے سر یہ قربانی دے گا بنیادی طور پہ, اس کے اندر سیکریفائز, اور یہ کنگ ہے, یہ اتنا طاقتور بادشاہ ہے کہ اگر یہ خواہش پیدا کر لے اور یہ ڈیسائیڈ کر لے, یہ طے کر لے کہ میں نے یہ پہنچنا ہے, میں نے اچیو کرنا ہے, اور وہ تڑپ اس کے اندر آ جائے, تو پھر سر یہ عرش تک دعا بھی پہنچا لیتا ہے. یہ دل کی ایک بہت بڑی پاور ہے. اسی لیے پورا جو دین ہے آپ کا وہ دل کی حفاظت پہ ہی کھڑا ہے کہیں, کہ وہ آپ دیکھیے سر بڑی ایسی چیزیں ہیں جس پہ حکم ہے قریب بھی مت جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو جس طرح شہد ہے نا سر, وہ اگر ایک برتن سے دوسرے برتن میں جائے تو ایسے کر کے وہ گرتی ہے شیرہ پورا اس کا, تو جب وہ گرنے والا ہو جائے اس کو روکا نہیں پھر جا سکتا. آپ روکیں بھی تو گر جائے گا, وہ گرے گا. دل بھی ایسے ہی ہے سر, دل بھی اگر خواہش پیدا ہوگی ہے تو خواہش پیدا ہونے کے بعد اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. وہ سمجھ لیں کہ پھر وہ قدم اٹھا لیا آپ نے, دل میں خیال آ گیا تو پھر آپ نے تو ارادہ کر لیا. اچھا اب دل کی جو حفاظت ہے تو دل کے امراض بھی ساتھ ہیں. اب یہ دل کے میڈیکل والے امراض نہیں ہیں, یہ دل کے وہ امراض ہیں جس کو سارا صوفیزم نے ایڈریس کیا, اور اس کو ایڈریس کرنے کا مطلب ہے تزکیہ نفس, کہ آپ نے اپنے دل کی دنیا کو پاک صاف کیا. اچھا دل قربانی دے گا, دماغ کی سب سے بڑی نشانی حساب کرے گا, یہ کیلکولیٹ کرے گا, یہ ڈیوائیڈ کرے گا, تقسیم, ملٹیپلائی, میرا ہے تیرا ہے ایسے ہے, یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اچھا نفس ایک بڑی شاندار ایک کوٹیشن کسی نے بنا کے کسی نے سینڈ کی, اور یہ سلطان باؤ کا غالباً شعر ہے, لیکن کیونکہ شعر مجھے یاد نہیں ہے جس حالت میں مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا جی نفس جو ہے یہ غصے کی حالت میں درندہ ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی ہے جب غصہ آپ کو آئے تو نفس جو ہے وہ درندہ بن جائے گا. اچھا گناہ کی حالت میں بچہ بنا ہوگا, یعنی وہ بھولا ہوگا, اتنا وہ لابالی ہوا ہوگا کہ اس کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ بھائی حساب بھی ہے. اچھا فروانی جو ہے اس وقت فرعون ہو جائے گا, فروانی آگے چیزوں کی, یہ فرعون کی طرح ریئیکٹ کرے گا نفس. پھر سخاوت کے موقع پر قارون بن جائے گا. کئیوں کو سر کئی لوگ بانٹ کے اپنے نفس کو طاقت دیتے ہیں, ویسے تو دل کی دنیا سے ہوتا ہے, لیکن کئی لوگ شوف بنا لیتے ہیں, وہ قارون بن جائے گا. بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا, بالکل دیوانے کتے کی طرح ایکٹ کرے گا. اور جب پیٹ بھرا ہوا ہے تو مغرور گدھا بن جائے گا, بیٹھ جائے گا جتھے بیٹھنا ہے, اور ٹیر ہو جائے گا جی میں کتنے نہیں جانا. سر شیطان جو آپ کے اندر ہے اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کا کسی ذہنی حالت, ایکٹ, اگر نا امیدی ہے, اگر کل کی امید نہیں ہے, اگر آپ ڈیڈ ہونے لگ پڑے ہیں, یہ شیطان کا سائن. شیطان آپ کو ہمیشہ جب بھی کرے گا وہ نا امید کرے گا. تو یہ اندر کی دنیا کو یہ کبھی کبھی سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا جو خیال آیا یہ کہاں سے آیا, اس کا ماخذ کیا تھا, میرے اس عمل کا سورس کیا تھا, یہ میری اس انسپریشن کا سورس کیا تھا, میرے دل کی حالت کے. دل کی حالت ایک سی نہیں رہتی سر. دل کی حالت کہیں خیر کے لوگوں میں بیٹھیں کچھ اور ہوتی ہے, یہ پروگرام سنتے کئیوں کی حالت کچھ اور ہوگی, بعد میں کچھ اور ہوگی. ابھی یوٹیوب پہ کوئی عجیب سی ویڈیو لگا لیجئے, دل کی حالت بدل جائے گی. یہ دل جو ہے یہ آپ کے اندر کی دنیا ایک سی رہتی نہیں. دل نے پریشان نہیں کیا ہوا. دل دیکھیں جی وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ خواہش پیدا کرے, اور خواہش پیدا کر کے پھر وہ آپ کو بھاگنے پہ مجبور کر دے, اندھا کر دے. تو یہ پریشان تو کرے گا. اور ساری شاعری بھی دل پہ ہے. آپ دیکھیے کیسے کیسے شعر جو ہے وہ دل پہ موجود ہیں, اور جو شاعر ہے وہ دل کے ہاتھوں بھی کبھی تنگ ہے, اپنے دل کے ہاتھوں تنگ ہے. میرے خیال میں اس میں شاید صرف ایک فرق یہ بھی ہے کہ شاعر عام جب دنیاوی معنوں میں شعر لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خود یہ نہیں سمجھ پاتا کہ دل کے معاملات اصل میں ہیں کیا. جس چیز کو وہ دل کہہ رہا ہے وہ نفس ہے اس کا, جو اس کو بیکار ہے. یہ اصل میں سر ہمارے انڈو پاک میں تو چیزیں بڑی مکس ہو گئی ہوئی ہیں. محبت کی بات کی جائے بڑا ہی ایک پاکیزہ ورڈ ہے محبت, اگر رومی کے لٹریچر سے دیکھا جائے. لیکن انڈو پاک کے لوگوں کو محبت کی بات کی جائے تو فلمیں دیکھ دیکھ کے جو انڈین موویز ہم نے دیکھی ہیں اور جو لوکل موویز دیکھی ہیں, محبت کی بالکل ڈیفرنٹ سی ایک ڈیفینیشن سامنے آئے گی. کیونکہ جو محبت نریٹ کی گئی, اچھا نریشن ہوتی ہے لٹریچر سے, نریشن ہوتی ہے مووی سے, نریشن ہوتی ہے تذکروں سے, ڈراموں سے, چیزوں سے. تو محبت کا وہ بڑا ایک پاکیزہ سا جو ورڈ تھا وہ یہاں پر پلیوٹڈ ہو چکا ہے. اسی طرح یہ سارے جو ورڈز ہم بول رہے ہیں یہ ہر ایک کے لیے, سمجھنے والے کے لیے اس کا ایک اپنا پرسیپشن ہے, اس سے اس کو انشور کرتا ہے. لیکن ہمیں ان سارے کانسیپٹس کی تھوڑی تھوڑی اصلاح کر دینی چاہیے. شاہ صاحب یوتھ کی بات کریں, اگر بچوں کی بات کریں, طلباء کی بات کریں, بڑے پریشان ہیں آن لائن ایگزامز کو لے کر کہ ہمیں انسٹیٹیوشن پہ آنا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آن لائن کر دیں. اس چیز میں سے کیسے باہر نکالیں ان کو؟ اچھا دیکھیں یہ ایک بڑی ویسے ڈیبیٹ ایسی ہے جو ڈیبیٹ اب مل گئی ہے,
اگین اب پوری سوسائٹی کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ ہے جو مل گئی ہے. اس میں میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں, وہ کسی کو اگر برے لگے میں معافی مانگ لیتا ہوں, پہلی معافی مانگ لیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی اسٹوڈنٹس کو اور ان ٹیچرز کو کل کی بات ہے آن لائن لے کے جانا بڑا مشکل تھا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بالکل وہی حالت تھی جو دل کی حالت تھی کہ پہلے تو اس کو یہاں سے اس جن کو بوتل سے نکالنا بڑا مشکل تھا. اب ہم نے کچھ مہینوں کی محنت سے آن لائن کو انشور کیا کہ اب یہ آن لائن ہوگا, ہو گیا. اب وہ کس کوالٹی کا تھا, وہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, آن لائن ہو گیا. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اب وہی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن ہی ایگزامز دینے ہیں. اچھا, یعنی جو کبھی نہیں مان رہے تھے آن لائن آنے پہ. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کمرشل اسپیکٹ ہے, یہ سب ادارے جو اتنی فیسیں لیتے ہیں, اصل میں کوشچن ان سے زیادہ جو مسئلہ ہے, زیادہ جو احتجاج ہے, زیادہ جو بولا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کی, اگر جا کے دیکھا جائے قبیلے میں, وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اتنی فیسیں ہم نے کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہربانی کریں کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے بچوں میں یا عام لوگوں میں, بڑا کم ہوتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کمرشل وے میں دی تھی, آگے آپ نے پتہ نہیں تنخواہیں دیں نہیں دیں. ویسے یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہے, بڑے اداروں سے جا کے پوچھیں ان کے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں ملی. تو اگر آپ نے مطلب تھوڑی سی رعایت کر دیں, اتنا کچھ بنایا, اتنا کچھ کمایا, اگر آپ کو کوئی ایک سیمسٹر کی فیس چھوڑنی بھی پڑ جائے تو کیا حرج ہے. یہ ایک مطلب میرا خیال ایسا ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ لوگوں کا بزنس ہے, یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے یہ ہے بزنس ہی. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن جو ساری کی ساری ایک پیور بزنس ہے. یہ بزنس برینز ہی چلا رہے ہیں, اس کو ایڈمیشن نہیں چلا رہے, ایڈمیشن ہائر کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ ختم ہو سکتی کمپرومائز پہ کہ کچھ فیسیں چھوڑ دی جائیں. یہ آخر کما کے بڑی مشکل سے, یہ حالات اگر اسکول کالج یونیورسٹیوں نے فیس کیے ہیں تو والدین نے بھی فیس کیے ہیں, کو کمپرومائز کر کے رستہ لیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب حمید شامل گفتگو ہونا چاہ رہے لوگ صاحب. جی حمید. بالکل منیزے, میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب سے کہ آج کل انٹرنیٹ آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جب ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں تو وہ کہتا ہے انٹرنیٹ میں ساری معلومات ہے, تو اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے ارمیت, اس میں اگین دو باتیں. ہم وہ جو پرانے نشئی ہیں کتابوں کے, ہم تو کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتے. یعنی ہمارے لیے یہ انٹرنیٹ, یہ یوٹیوب, یہ گوگل ایک سورس ہے, ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں, اور موسٹ ماڈرن سورس ہے. بالکل. اور آنے والے دنوں میں یہ بڑھے گا. ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ لرننگ کا سورس یہ جو بن گیا ہے, جسے یوٹیوب کہہ رہے ہیں, گوگل کہہ رہے ہیں, یہ سارے جو پورٹلز موجود ہیں یہ تیزی کے ساتھ بڑھیں گے. اس کا بڑا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سر کل کی بات ہے, اخبار ایک بڑی طاقت تھی, آج اخبار اتنا چھپ نہیں رہا. ٹی وی, ہمیں ماننا پڑے گا کہ ٹی وی وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو یوٹیوب آ گئی ہے, یہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی تیزی کے سارے اینکر شفٹ ہو گئے, ساری دنیا کے بڑے بڑے انالسٹ اس پہ شفٹ ہو گئے, بڑے بڑے برینز اس پہ شفٹ ہو گئے. تو آنے والا زمانہ, ڈیجیٹل جو زمانہ ہے, اس میں کتاب آپ کے موبائل پہ آج بھی اویلیبل ہے, یہ بڑھ جائے گی. شاہ صاحب بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ ہے دیٹ از ناٹ دیٹ مچ ریلائبل ایز مچ ایز کہ بکس ہیں اور ریڈرشپ ہے. لوگ اخبارات کو پڑھنا اب زیادہ وہ سمجھتے ہیں کریڈیبل بجائے کہ سوشل میڈیا سے کوئی نیوز لینے کے. اچھا یہ نیوز کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن کتاب تو اویلیبل ہے. یعنی کتاب تو نہیں خراب ہو سکتی. اگر آپ اس کو امیزون سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا کسی جگہ سے پرچیز کرتے ہیں یا خریدتے ہیں تو کتاب تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. وہ آپ امریکہ سے 40 رولز آف لو خریدیں, یہاں سے وہ وہی ہے. اچھا جہاں تک رہ گیا انفارمیشن, جہاں تک رہ گیا کہ لوگ خبر ایسی بناتے ہیں, جہاں تک رہ گیا کہ لوگ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے, ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کئی لوگوں کی شروع میں بڑی فالوئنگ ہوتی ہے اور کچھ وقت کے بعد ان کے فالوورز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیک کے ذریعے بات کرتے ہیں اور ریئلٹی اس میں نہیں ہوتی, اور آخرکار متنفر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو حقیقت ہے کہ انٹرنیٹ آ چکا ہے. اور یہ میں سر ایک تازہ آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں, چھوٹا سا واقعہ. 3 دن پہلے میرا بیٹا 8th کلاس میں ہے جی, اس نے مجھے کہا کہ پاپا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈگری ورسز جو سکلز ہیں آپ اس میں کیا بات کرنا چاہیں گے. میں نے پہلے تو مجھے ایک جھٹکا لگا کہ 8ویں کلاس میں کم از کم ہمیں یہ ڈیبیٹ نہیں ملی تھی. تو میں نے فوراً کوشچن کیا کہ تمہیں کس نے یہ بات کی, تم خیال کہاں سے ہے. اس نے کہا پاپا میں فلانا ایک ٹرینر ہے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, وہ اس پہ بڑی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے, میں اس کو ریگولر سن رہا ہوں. اب یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ آج کا 8th کلاس کا بچہ وہ کسی سوشل ایکٹیوسٹ کو, کسی ٹرینر کو, کسی اسپیکر کو, کسی انفلوئنسر کو ریگولر فالو کرتے ہوئے اس کو ایک نئی ڈیبیٹ ملتی ہے کہ یہ جو ڈگری مجھے مل رہی ہے اس ڈگری سے میں امپلائبل نہیں ہوں, یہ ڈگری سے میں اتنا نہیں ہوں, نہ میں نوکری لے سکتا ہوں اور نہ میں کاروبار کر سکتا ہوں. لہٰذا یہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے جس کے اشفاق صاحب کے بقول کی یہ رسیدیں ہیں
جو فیسیں ہم نے دی تھی اس کی رسیدوں کی شکل میں ایک سند مل گئی ہے مجھے. تو یہ اگر 8ویں 9ویں کلاس میں بچے کو ڈیبیٹ مل رہی ہے تو ایک نیا زمانہ تو آ چکا ہے, جس زمانے میں یہ ایک نیا سورس ہے اور یہ بڑا طاقتور سورس ہے جو اپنی جگہ بنا چکا ہے اور مزید بنائے گا آنے والے وقت میں. یہ میرے خیال میں اس فرق کو سمجھ کے اگر آدمی اپنی ایبلٹی کو بڑھانے کی کوشش کرے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا, یہ چیز تو یہی ہے, یہی فون ہے, یہی آپ کو سوشل میڈیا کے اس کے اوپر ہے. اب آپ چاہیں تو اسے گند غلاظت دیکھیں 100% اور چاہیں تو شیکسپیئر کے لیکچرز میں اور دنیا جہان کے لٹریچر میں, فلسفے میں اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچ جائیں. چوائس آپ کے پاس ہے. بے شک اس نے فرق یہ کر دیا مطلب. 100% ایسی ہے جی. اچھا, کل کی سر بات ہے, آج سے 15-18 سال پہلے ہم کوئی کانٹینٹ منگوانے کے لیے, کوئی آڈیو منگوانے کے لیے باہر امریکہ سے کسی جگہ سے رابطہ کرتے تھے اور کیسٹوں کا سیٹ آ جاتا تھا. جی جی جی, بڑی مشکل تھی. مطلب مجھے یاد ہے اسٹیفن کوئے, سارے جتنے سپیکرز ہیں, ان کی کیسٹوں کا سیٹ میں نے بڑی مشکل سے باہر سے منگوایا. مجھے خیال آیا کہ زمانے میں کہ مجھے رجنیش کو سننا ہے, گرو رجنیش کو. سر وہ جو چند کیسٹوں کا سیٹ تھا وہ مجھے منگوانے کے لیے جو پرائس پے کرنی پڑی اور جو انتظار کرنا پڑا وہ کتنا. آج سر دیکھیے اس زمانے میں آپ بہترین ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے, آپ وقت نکال کے اس کو سنتے ہیں, آپ کا وقت بچتا ہے اور وہ کمال کی انفارمیشن, کمال کی چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں. یہ کمال ہے انٹرنیٹ کا. ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسانی تاریخ میں ٹیکنالوجی نے ہمیشہ انسان کو ریپلیس کیا اور جگہ بنا لی ہے. آگے کمال ہے انسانوں کی 2 قسموں کا. ایک وہ ہے جو روتی رہتی ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہوگا, یہ ختم ہو جانی چاہیے, ٹیکنالوجی مائنس ہونی چاہیے. کچھ لوگ چلاک ہیں, سمجھدار ہیں. یہ دوسری قسم ہے جو کہتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جینا ہے, اس کو سمارٹ وے میں مینیج کرنا سیکھیں. لائک ڈیٹا مائننگ. سر کل کی بات ہے, لائبریری جانا پڑتا تھا. آج ڈیٹا مائننگ انفارمیشن لینے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال آنا چاہیے. اگر آپ کو آتا ہے تو بڑے بڑے آرکائیوز اور بڑی بڑی چیزیں اس پہ کھل جاتی ہیں, آپ کو صرف پہنچنا ہے. اور اگر یہ فن آتا ہے, یہ آرٹ آتا ہے, تو اس کے ذریعے آپ اپنا وقت بچا سکتے ہیں. آپ کا جو فاصلہ طے کرنا تھا, دور جانا تھا, پرائس پے کرنا تھا, وہ بچ گیا. تو آپ اگر کچھ سکلز بڑھاتے ہیں اور وہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا, اس سے سر نکل تو سکتے نہیں آپ. یہ مائنس نہیں ہو سکتا. اسے آگے جانا ہے, یہ آگے جانا ہے اور یہ بڑھے گا. آپ کا آنے والے دنوں میں جو ویسے پریڈکشنز ہیں, یہی آپ کا بینک ہونا ہے, یہی آپ کا لرننگ کا سورس ہونا ہے, یہی انفارمیشن کا سورس ہونا ہے, یہی انٹرٹینمنٹ ہونی ہے, یہ گناہ ہونا ہے اور یہی ثواب ہونا ہے. اور اگلی بات بتا دوں, یہ جنگ بھی اس پہ ہونی کرنی ہے. اچھا, اس وقت 5th جنریشن وار آپ اس پہ لڑ رہے ہیں.